نانی اماں مجھے اپنے گھر بھیج دو، اماں ابا کے پاس جانا چاہتی ہوں میں، جہاں قدر نہیں وہاں رہنے کا فائدہ۔ ابھی کو یہی صحیح لگا تھا۔ ہیں کیوں؟ کل تو کہہ رہی تھی یہ تمہارا اپنا گھر ہے، بڑی خوشی تھی۔ بڑی خوشی تھی، آج کیا ہوا؟ کہیں مرتضیٰ نے کچھ کہا تو نہیں؟ نانی اماں اچانک سے اس کے فیصلے پر حیران ہوئی۔ انہیں پورا قصہ نہیں پتہ تھا، لیکن ابیر کا اداس چہرہ، روئی آنکھیں، نم آواز سب سمجھا رہا تھا نانی اماں کو۔ یہ گھر میرا نہیں، شاید کبھی تھا ہی نہیں۔ گھر تو ایک ہی اپنا ہوتا ہے جہاں درد کا سانس نہیں لینی پڑتی، جہاں دکھ سکھ میں نکالے نہیں جاتے، جہاں پیدا ہوتے ہیں وہیں جیتے ہیں۔ شوہر کا گھر ہر عورت کے نصیب میں نہیں ہوتا اماں، بہت کم خوش نصیب عورتیں ہوتی ہیں جنہیں ماں باپ کے گھر کے بعد ایک اور اپنا گھر ملتا ہے، اور میں ان میں شمار نہیں ہوتی۔ اس کا دل بھر آیا تھا، آنسو لفظوں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ ابھی میری بیٹی، دل چھوٹا مت کر، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، میں بات کرتی ہوں مرتضیٰ سے۔ نانی اماں اس کا دل صاف کرنا چاہا مرتضیٰ کی طرف سے، اب تو وہ خود یہ رشتہ ختم نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ابھی جیسی بہو بیٹی انہیں کہیں نہیں مل سکتی تھی۔ احمد نے یہ بات سن لی تھی، اسے بہت دکھ ہوا تھا، ابیر کے لیے بائی پر غصہ آنے لگا تھا۔ تم اتنے اداس ہو کے یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی خاموشی پر حیرت ہوئی۔ بھائی بابی کی بالکل قدر نہیں کرتے، جبکہ اب ان کے بیچ سب ٹھیک ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک سے۔ بابی جا رہی ہیں واپس کو، اور وہ بہت خاموش رہنے لگی ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا انہیں اس طرح دیکھتے ہوئے۔ احمد نہ جانے کہ اس کے سامنے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے لگا۔ نور کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا جہاں احمد ابیر سے زیادہ کلوز ہے، وہ دل سے بابی کی عزت کرتا ہے۔ نور کو احمد کی یہ بات بہت اچھی لگی تھی۔ پھر تم کیوں نہیں کچھ کرتے ان کے بیچ سب ٹھیک کرنے کے لیے؟ نور نے پرسکون ہو کے اس سے مشورہ دیا تھا۔ احمد ایک پل کو حیرت سے دیکھا، یہ آڈیو سے کیوں نہیں آیا؟ اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ واہ یار، تم نے تو میری پرابلم سالو کر دی، تھینک یو۔ ویسے کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ احمد کو اس کی بات بہت اچھے سے سمجھ آ گئے تھے، وہ خوش ہوتا اسے دیکھا، وہ اتنی بری نہیں تھی، بس حالات اچھے میں ملاقات نہیں ہوئی ان کی۔ پھر کچھ سوچ کر سوال کیا نور سے۔ نور حیران ہوئی، وہ اتنا خوش ہو گیا اس کی چھوٹی سی بات پر ہی۔ ایک شرط پر کیا؟ پہلے مجھے سوری کہو۔ نور نے اپنا بدلہ لیا، وہ کس لیے؟ احمد حیران ہوا۔ آپ نے ہمارے ساتھ شروع دن سے برے اثرات رکھے، بدتمیزی کی۔ نور اپنی غلطی کہاں مانتی تھی؟ احمد نے گھورا دل چاہا یہی اس کا گلا دبا دے، لیکن ابھی اپنا مسئلہ نہیں، بابی کا حل کرنا تھا۔ سوری اب کرو گی؟ اس کی اتنی جلدی سوری پر نور کو حیرت ہوئی، لیکن شاید وہ پریشان تھا، چہرے پر صاف ظاہر تھا۔ ہے اب کرنی پڑے گی مدد اس کو۔ سوری جو بول دیا، دل کو اس کے ساتھ بحث کرنے کو تھا، پتہ نہیں کیوں مزہ آتا تھا، جیسے اس کے ساتھ الجھنے میں۔ اوکے تو سنو، جیسا کہتے ہو ویسا کرنا ہوگا، اگر ان دونوں کے بیچ کچھ صحیح کرنا ہے تو۔ نور تھوڑا آگے جھکی اور اب اپنے مشورے دینے شروع کر دیا۔ احمد اس کی بات غور سے سنتا گیا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اپنی کامیابی کا سوچ کر۔ چھوٹے تھے تم مجھے گاؤں چھوڑ کے آؤ گے؟ ابیر ماموں سائیں کو کہہ دی۔ اگر وہ یہاں ہوتے، وہ تو کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اپنے بزنس کے کام سے مجبوراً اسے احمد کے پاس آنا پڑا۔ دل تو اب یہاں رہنے کا تھا ہی نہیں، جس کے لیے رہنا تھا وہ تو کل سے بات تو دور، دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ کتنی کوشش کی تھی بات کرنے کی، ایک بار اپنی غلطی پوچھنے کی، پر وہاں تو شاید اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ اب تو ابیر کو بھی یہی لگا تھا مرتضیٰ اس کے ساتھ خوش نہیں، وہ ہانیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بابی آپ کیوں جا رہی ہیں ہمارے ساتھ؟ کہیں نہ، پلیز نہ جائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، کیا انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی؟ احمد نہیں چاہتا تھا وہ جائے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا تو وہ کرے گا اب۔ نہیں چھوٹے ادا، اب کچھ نہیں کہنا سننا، سب ختم ہو گئے، اس رشتے کا تو شروع سے ہی نہ سر تھا نہ پیر، کیوں بلا وجہ ایک نام نہاد رشتے کو چلائیں؟ آپ بولے چھوڑ کے آتے ہیں کہ میں ہو جاؤں؟ اب کی بار ابیر نے غصے اور سنجیدگی سے کہا تھا۔ سب ٹھیک ہو سکتا ہے، احمد نے لاچاری سے بولا۔ نہیں ہو سکتا اب کچھ بھی ٹھیک، ایک شعر سناؤ؟ وہ اداس مسکراہٹ سے بولی۔ احمد اسباب میں سر ہلایا، مرتضیٰ کے اندر آدھے قدم تھمے اس کے۔ مرتضیٰ کب سے کمرے میں بے چین سر چکر کاٹ رہا تھا، ابیر کا سنا شعر اسے شرمندہ کر دیا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کیا کرے، کیسے سب ٹھیک کرے۔ ماں کی باتیں پھر سنی ہوئی، ابیر کی زبانی، وہ سب فریب تھا، کچھ اور تھا، کیوں وہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ ابھی تھانے میں ایک مجرم پر کتنا غصہ نکالا تھا اس نے۔ کچھ سوچتا کمرے سے باہر نکلا، دادی کے کمرے کی طرف آیا۔ السلام علیکم دادی، کیسی طبیعت ہے؟ وہ پیار سے ان کا ماتھا چومتا وہیں بیٹھا کہ نہ کیوں سے اسے ڈھونڈا،
پر شاید باتھ روم میں تھی، دروازہ بند تھا۔ وعلیکم السلام میری جان، بس بوڑھی ہو گئی ہوں، کبھی ٹھیک کبھی بیمار۔ تم بتاؤ، تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ دادی پیار سے اپنے خوبرو خوبصورت پوتے کو دیکھتے ہوئے دل میں ماشاءاللہ کہا، وہ تھا ہی اتنا حسین مرد، اس کی شخصیت کمال کی تھی۔ نہیں ٹھیک ہوں، بس آپ عبیر کو سمجھائیے دادی، وہ ماما سے بدتمیزی نہ کیا کرے، اب جانتی ہیں نا ماما کا رویہ، پھر ان سب میں ایک میں ہی پھنس جاتا ہوں۔ میں خود چاہتا ہوں ماما عبیر کو ایک موقع دیں، لیکن وہ اپنی زبان لہجے سے سب کا دل خراب کر ہی ہے۔ مرتضیٰ دادی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا انہیں سب کہہ رہا تھا۔ دادی اس کے دل کی حالت اچھے سے سمجھ رہی تھی، جبکہ پیچھے کھڑی عبیر کا دل بڑھ رہا تھا۔ وہ اتنی بری ہے، سب کا دل خراب کر رہی ہے، پھر کیوں اس نے جھوٹی محبت دکھائی تھی، اسے وہ سب کیا تھا۔ ان کے بیچ کچھ دنوں کے وہ حسین پل چھن سے اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ پر بیٹا، ابھی نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی، وہ تو تمہاری ماں سے بہت ڈرتی ہے، اس کی عزت کرتی ہے، بلکہ آگے سے شازیہ آ کے اسے بہت کچھ سنا دیتی ہے، وہ بیچاری خاموشی سے سن کر بھی انسنا کر دیتی ہے، یہاں تک مجھ سے بھی شکایت نہیں کرتی۔ پھر تم یہ سب کیا کہہ رہے ہو؟ کوئی بات کی ہے شازیہ نے؟ بتاؤ مجھے۔ دادی کو یقین تھا شازیہ نے ہی کوئی آگ لگائی ہوگی ان کے بیچ۔ جب مرتضیٰ ساری بات انہیں بتا دی، عبیر بے یقینی سے مرتضیٰ کی پشت دیکھ رہی تھی، آنسو برسات کی طرح بہہ رہے تھے۔ دادی کچھ لمحے خاموش رہی۔ مرتضیٰ نے عبیر کی موجودگی محسوس کرتا پیچھے دیکھا تو وہ اسے ہی بہتے آنسو سے دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ کو اس کے آنسو سے تکلیف تھی، وہ کچھ کہتا، دادی کی آواز نے ماحول میں سکتہ توڑا۔ عبیر، کیا یہ سچ ہے مرتضیٰ نے جو کہا، تم نے شازیہ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ نانی اماں کا لہجہ سخت تھا، عبیر کی خاموشی کو پھر غلط فہمی دے رہی تھی۔ حقیقت میں بھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ایسا شخص جو آپ سے پیار محبت اور نرمی سے بات کرتا ہو اور اچانک وہ سرد ہو جائے تو اس کا لہجہ ہی نہیں، اس کی اٹھتی ہر نظر بھی آپ کو تیر کی مانند لگتی ہے۔ اس وقت عبیر کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ دیکھا دادی، اس بار اس کی غلطی ہے، اسی لیے چپ ہے، کتنی بار سمجھایا ہے اس کو اپنی زبان پر قابو رکھو، لیکن نہیں کرنی اس نے اپنی مرضی ہے۔ مرتضیٰ کو غصہ آیا تھا اس پر، وہ آنسو صاف کرتی جب سے آنکھیں میچ کر گہر سانس لیتی، پھر انہیں دیکھا۔ میں ساس اماں سے معافی مانگ لوں گی، جھکے سر سے نم آواز میں بولی۔ مرتضیٰ کچھ دھیما پڑا تھا، ابھی چل کر میرے ساتھ معافی مانگو، مرتضیٰ رعب سے کہتا آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامتا لے گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لی۔ میں نے کہا تھا مرتضیٰ میرا بیٹا ہے، وہ میری ہی بنائی گی کہانی پر یقین کرے گا، نہ کہ اس جاہل لڑکی پر۔ اس کی زبان سے تو شروع سے ہی مرتضیٰ کو نفرت ہی ہے، وہ کیسے یقین کرتا اس کا؟ اس بار والا کھیل کام کر گیا، اب تمہیں میری بہو خود مرتضیٰ بنائے گا، بس ایک بار اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر۔ شازیہ بیگم اپنے ہی بنائے گئے پلان پر کامیابی کا جشن مناتے ہوئے اپنی زبان سے کسی کا اتنی بری طرح سے دل چور چور کر گئی تھی، اندازہ انہیں تک نہیں ہوا تھا۔ دروازے پہ کھڑا مرتضیٰ اس کے ہاتھ میں عبیر کا ہاتھ دیکھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے خون چھوٹ گیا تھا۔ بیٹی کی آنکھوں میں بے یقینی، دکھ، افسوس دیکھتے ہوئے ان کا دل گھبرا گیا تھا۔ مرتضیٰ بیٹے یہ، ان کی آواز لرز گئی تھی، وہ گھبرائی ہوئی آگے بڑھتی، پر مرتضیٰ خود اندراتا شکوہ کن نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ عبیر کو لگا کہ ماما آپ سے معافی مانگنے، ایک موقع مانگنے آیا تھا، اس رشتے کو چلانے کا، پر آپ نے مجھے میری نظروں میں گرا دیا اتنی بری طرح ماما۔ مرتضیٰ کی آنکھیں بڑھ آئی، آواز نم تھی، کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، ماں تھی، چلا بھی نہیں سکتا تھا، آج تک ماں سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، اب کیسے اپنا کردار بدل سکتا تھا؟ شازیہ بیگم بیٹے کے سامنے شرمندہ ہوتی کچھ بول نہیں پائی تھی۔ ان سب کے بیچ عبیر خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی، اسے تو انصاف مل گیا تھا اتنی جلدی، کیونکہ وہ اچھے تھے، اچھی تھی، سچے دل سے ان سب سے وفا کی تھی۔ میں معافی مانگتی ہوں آپ سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میں اپنے بیٹے سے دور ہو گئی، تم نے کیا ہے یہ سب، یہی چاہتی تھی نا میرا بیٹا، یہ گھر سب تمہارا ہو جائے، اب خوش ہونا۔ عبیر غلط نہ ہوتے ہوئے بھی معافی مانگ لی، وہ ساتھ لایا تھا، وہ یہی سننا چاہتا تھا، اس لیے تو وہ خود کو بے مول کرتی گئی۔ شازیہ بیگم نے غصے میں آگے بڑھتے اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیا، ایک تھپڑ کے ساتھ لفظوں کے 1000 تھپڑ مار کر۔ یہ کیا کہ آپ نے، اور کیوں؟ مرتضیٰ تیزی سے ان کے بیچ آتا، غصہ اور غم سے چلا تھا۔ احمد اور نور بھی وہاں آ گئے تھے، دادی بھی ہمتی ہوئی وہیں پہنچی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، جب سے ہمارے گھر اور زندگیوں میں آئی ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا، تم سے دور کر دیا ہے اس نے، مجھ سے میرے سارے خواب چھین لیے ہیں اس نے ماما، شازیہ بیگم چلاتے ہوئے بولی۔ یکدم ان کی طبیعت خراب ہوئی، مرتضیٰ اور احمد بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے، باپ تھا نہیں اس وقت، بیٹے ہی دیکھتے رہے انہیں۔ عبیر، مرتضیٰ کو دوائی اس طرح اکیلے کیسے جا سکتی ہو تم؟ نانی اماں اس کا بیگ سامان دیکھتے ہوئے رکا تھا، رات شازیہ بیگم طبیعت نے سب کو ڈرا دیا تھا،
مرتضیٰ بغیر ناشتہ کیے چلا گیا تھا۔ شازیہ بیگم اب بہتر تھی، نور تو ان کی حالت سے ہی بیزار تھی۔ اسے شازیہ بیگم بالکل پسند نہیں تھی۔ اب بات کریں ماں، کیوں یہاں سب کی زندگیاں دل خراب کروانا چاہتی ہیں؟ جو مجھے دیکھ کر ہی ہوتے ہیں سب کے، اب مجھے جانے دینا، نہ رکنا، مجھے اماں ابا کو سمجھا دوں گی۔ سائم میری قسمت میں نہیں تھا، ان کی شادی ہانیہ سے کروا دو۔ تم لوگ ویسے ہی قسمت نے کم امتحان نہیں لیے میرے جو ایک اور دینے کو تیار ہو جاؤ، میں انوکھی نہیں ہوں۔ اماں، بہت سی عورتوں کی اسی طرح زندگی برباد ہوتی ہے، غلط فہمی، ایک سے وفا تو دوسرے سے بے وفائی۔ جہاں اعتبار نہ ہو وہاں یقین دہانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبیر اداس مسکراہٹ سے خود کی ذات کا مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ پتہ ہے جب مرد ماں اور بیوی کے بیچ پھنس جاتا ہے نا، تو اس کے لیے دونوں میں سے ایک کے لیے انصاف کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ وفا نبھاتا ہے تو کسی کے ساتھ بے وفائی، نہیں تو خود کے ساتھ ہی بہت برا سمجھوتا کر لیتا ہے۔ مقام تو دونوں ہی عورت اس کی زندگی میں ہاتھ سکتی ہے، لیکن وہ وقت اور حالات کے بیچ ایسا پھنس جاتا ہے کہ اس کے لیے فیصلہ لینا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ کبھی غلط فیصلے تو کبھی پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ابھی کا اشارہ کل رات کی طرح تھا جب اس کی ماں اس پر چلائی تھپڑ مارا، خود ہی مظلوم بن گئی بیٹے کے نظر میں، اور وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ مجھے کچھ پیسے دے دو، میں کوئی گاڑی والے چچا کو گاؤں کا نام بتاؤں گی، وہ چھوڑ دیں گے، مجھے 1000 روپے دو۔ 1000 روپے سائیں کی قمیض سے چرایا ہے، وہ کپڑے دھوئے تھے تو نکل آئے، اب میرے ہوئے نا۔ وہ تیز رفتار سے چلاتی زبان پر یکدم بریک لگاتی گھبرا کر بات کو تصحیح کی۔ نانی اماں کو ہنسی آ گئی تھی، وہ ہوا ہوتی ان سے مل کر نکلی، لیکن نانی اماں کو اس کی ٹینشن تھی۔ ان کے لاکھ روکنے پر بھی وہ آج اپنی ضد پر قائم تھی۔ احمد بھی گھر پر نہیں تھا، وہ بھی اٹھی مرتضیٰ کو فون لگاتی اسے بتا دیا۔ عبیر کا گھر چھوڑنا مرتضیٰ کو غصہ ہی آ گیا تھا، سب نے اس کا ہی سکون برباد کرنے کی ٹھان لی تھی جیسے۔ عباس یہاں دیکھ لینا، میں ایک مجرم کو پکڑنے جا رہا ہوں۔ مرتضیٰ دادی کی کال سنتا جلدی سے وہاں جانے کو مچل رہا تھا۔ وہ کیسے چھوڑ کے جا سکتی تھی اسے؟ یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عبیر کچھ ایسا کر سکتی ہے؟ سر آپ کے لیے کیسے جائیں گے، میں چلتا ہوں ساتھ۔ یہ بات ایمانداری سے خود کو پیش کیا۔ نہیں عباس، یہ مجرم صرف میرا ہے، وہ میرے علاوہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ مرتضیٰ مصروف انداز میں اپنی بات کہتا اپنی چیزیں سمیٹنے لگا تھا۔ سر، اس مجرم کے لیے جیل تیار کروں؟ عباس کو لگا وہ مرتضیٰ کا کوئی دشمن ہوگا جسے وہ خود نمٹنا چاہتا ہے۔ شٹ اپ، اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں یار۔ مرتضیٰ اس کے بیوقوفانہ سوال پر گھوٹا چلا گیا۔ عباس اپنی بات پر شرمندہ ہو کے رہ گیا۔ ڈیم اٹ یار، عبیر کیا کروں میں تمہارا، کیوں میرے ضبط کا امتحان لے رہی ہو؟ کہاں جا سکتی ہے اس وقت؟ اس سے بڑبڑاتا وہ بس اسٹاپ کا سوتا وہاں گیا۔ اس وقت وہ اپنی وردی میں بہت خوبرو ہینڈسم لگ رہا تھا، آس پاس کے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ سن گلاسز لگایا ہوا تھا، ان کے بیچ بے چین نگاہیں اس وقت صرف اس دشمن جان کو ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ سب سے الگ دور ایک جگہ بیٹھی لڑکی پر گمان ہوا تھا، اس کے بھاری قدم اس اور اٹھے تھے۔ بڑی سی سر پر چادر میں جھکا ہوا پاس رکھا بیگ آج پھر وہی اسی کپڑوں میں تھی، بلوچی لباس میں جو پہلے دن پہن کے آئی تھی۔ ایک پتھر پر بیٹھی سوسو کرتی برسات جیسے بہتے آنسو کو بار بار گال رگڑ کر صاف کرتی سرخ روئی ہوئی آنکھیں، ناک گال رونے اور دھوپ میں بیٹھنے پر پورا منہ سرخ ہوا تھا، اس طرح بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ اسے دیکھتا سکون سے گہرے سانس آج کی۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا۔ عبیر کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو گھبراتی سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سانس رک سی گئی تھی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ جا ہی تھی نا چھوڑ کر، اس نے غصہ ضبط کرتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ عبیر کو مرتضیٰ کے ہونے کا یقین ہوا تو پھر رونا شروع کر دیا۔ سائیں، میرے پیسے چوری ہو گئے، وہ کمینہ کتا چور میرے پیسے لے گیا، 1500 ہی بچے تھے میرے پاس، وہ بھی لے گیا چور۔ ایک تو گاڑی والے نے اتنا کرایہ لیا اور وہ بس والا آدھا بھی زیادہ پیسے مانگ رہا تھا، میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ عبیر روتے ہوئے سوسو کرتی مرتضیٰ کو بتا رہی تھی، اس کے معصوم انداز پر اسے بے حد پیار آیا تھا۔ وہ اس وقت نرمی سے پیش نہیں آنا چاہتا تھا، اس نے یہ قدم اٹھا کر کتنا غلط کیا، اسے اتنا غصہ تھا اس پر، لیکن جہاں اس کے انداز لب و لہجے نے تو حیران کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ لب دبا کا مسکراہٹ روکتا اسے دیکھا۔ کہاں سے مرتضیٰ کی گھوڑی پر ورلاپ کاٹتی رہی۔ نانی اماں نے دیے 1000 روپے اور ایک آپ کے کپڑے دھوتے ہوئے ملے، اپنا حق سمجھ کر رکھا تھا اپنے پاس، میں ابا سے لے کر واپس کر دوں گی۔ عبیر نے جھکے سر سے اپنا اقرار جرم قبول کیا۔ مرتضیٰ کے سنجیدہ تاثرات پل کو غائب ہوتے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سی آئی۔ ٹھیک ہے، ابھی گھر چل کر بات کرتے ہیں،
وہ اٹھا، اب اس کا منتظر تھا۔ نہیں، گھر واپس نہیں جاؤں گی، وہ میرا گھر نہیں سائیں جی، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دے، گھر جا کے ابا سے لے کر بیچ دوں گی۔ اس کے غصے کے ڈر سے گھبراتی ہمت سے بول دیا، پر اس کی تیکھی نظر سے دھڑکنیں رک رک کر چل رہی تھی۔ ابھی مجھے غصہ مت دلاؤ، تم میرا دماغ بہت زیادہ خراب کر چکی ہو۔ یہ قدم اٹھا کر اب کوئی بحث مت کرنا، میرا دماغ پہلے گھوما ہوا، مزید کوئی سوال نہیں۔ گھر چلو، وہاں بتاؤں گا تمہیں کس کا کون سا گھر ہے۔ مرتضیٰ کے سرد لہجے میں دھمکی دیتا اس کا ہاتھ پکڑتا ایک ہاتھ سے بیگ اٹھا کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پھر اس کے غصے والے انداز پر ڈرتی اس کے ساتھ کھینچتی ہوئی جا رہی تھی۔ سوچ تو اس نے بھی لیا تھا، کچھ بھی ہو جائے گاؤں تو واپس جا کر رہے گی، یہاں اس گھر میں عزت نہ ہو، وہاں رہ کر ذلت سہنے سے بہتر ہے چلی جائے۔ کس کی اجازت سے گھر چھوڑ کر جا رہی تھی؟ وہ غصے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے بولا۔ گاڑی گھر کی بجائے سنسان سڑک پر رکی ہوئی تھی۔ وہ خوفزدہ سی آنسو بہا رہی تھی، پر کتنا ڈرتی، کچھ ہمت تو دکھانی تھی۔ سائیں چھوڑیے، جب آپ کو اعتبار ہی نہیں مجھ پر تو کیا فائدہ ایسے کھوکھلے رشتے کا؟ آپ سمجھتے کیوں نہیں آپ کی اماں کہیں اور شادی کروانا چاہتی ہے، آپ وہی کرے۔ ویسے بھی تو آپ میرے ساتھ تو خوش ہیں نہیں، پھر کیوں میں یہاں رہ کر سب کی تکلیف کا باعث بنوں؟ ابھی ہمت کرتے ہوئے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، شکوہ کو نگاہوں سے مقابل کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ تم اور ماما مجھے مارنا چاہتی ہو؟ ایک ہی بار بتا دو، اڑا تو خود کو گولی سے، نہیں تو پھر بھاگو مت، کرواؤ میری شادی ہانیہ سے۔ تمہیں تو شادیوں میں ناچنے کا بہت شوق ہے، نہ شادی میں، پھر رکو یہیں دیکھ لو بربادی میرے ساتھ اپنی بھی۔ وہ غصے میں دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ ابھی نے حیرت سے دیکھا اسے، دل تو جیسے رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے بول گیا، سائیں آپ شادی کر لیں گے، مجھے گاؤں چھوڑاؤ، مجھے نہیں آنا شادی میں، چھوڑیے مجھے۔ ابھی غصے میں خود کو چھپاتے ہوئے رو پڑی۔ رونا بند ہو، ہم گھر چل کر بات کرتے ہیں، اب گھر سے اکیلے نہیں نکلنا، سمجھ ہی ہو۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا، خاموش آنکھوں میں دیکھتا، بے چین ہوا تھا، سکون سے گھر جا کے بات کرنا چاہتا تھا اس سے۔ وہ شرمندہ تھا، اپنی ماں کی باتوں میں آ کر اس پر الزام لگانا، خود سے دور رکھنا آسان ہی تھا، آج اس کا یہ قدم اٹھانا مرتضیٰ کو پریشان کر گیا تھا۔ پھر گھر سے بھاگو گئی، گھر کے باہر گاڑی روکتا ہوا اسے دیکھا، پوچھا، باغی نہیں تھی، نانی اماں کو بتا کر گئی تھی، انہوں نے آپ کو بھیجا تھا نا؟ وہ خفا سے لگی تھی۔ مرتضیٰ نے اسے غور سے دیکھا، گھنی پلکیں جھکی ہوئی، روئی روئی سی، وہ معصوم پری دل کے بہت قریب لگی تھی، پھر کیسے جدائی کا سوچ سکتا تھا؟ اب تو بس کچھ غلط فہمیاں تھی، وہ جلدی ختم کرنی تھی۔ باہر آؤ۔ مرتضیٰ گاڑی کا دروازہ کھولے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑا اس کے اترنے کا منتظر تھا۔ ابھی نے ڈبڈباتی نگاہوں سے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو، پھر غصے میں خود ہی اترتی تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی۔ اس کی ناراضگی پر وہ گہرا مسکرایا تھا۔